الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام حقوق العباد کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے رشتہ داروں کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، آج کل ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتے ناتوں کا خیال نہیں کرتے۔ آج کل لوگ اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں کچھ بھی خبر نہیں ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو موت کے وقت ہی صرف اپنے رشتہ دار سے ملتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف خاص کسی حادثے کے وقت نظر آتے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک رشتہ دار ہونے کے ناطے دوسرے رشتہ دار پر ضروری ہے کہ وہ جب بیمار پڑ جائے تو دوسرا رشتہ دار اس کی بیمار پرسی کرے، جب مصیبت آ جائے تو اس کی مصیبت میں مصیبت کو بانٹے، جب وہ پریشان ہو جائے تو اس کی پریشانی کو دور کرے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے پاس جا کر تعزیت کرے، جب خوشی نصیب ہو، جب اسے خوشی ملے تو اس کے خوشی میں برابر کا شریک رہے، حال چال بار بار معلوم کرتا رہے۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ کیوں اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کرتے؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ قرآن اور حدیث کے اندر آپ کو یہ ملے گا کہ رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں اور اس سلسلے میں رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں بہت ساری چیزیں ملے گی۔ رشتہ داروں کے بارے میں صلہ رحمی کا تذکرہ ہوگا۔ آخر ایسا کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ دار ہی ایک ایسے ہیں جن کے درمیان آپس میں رشتے بنتے ہیں، آپس میں لین دین ہوتا ہے، آپس میں ان کے یہاں تجارت بھی ہوتی ہے، ایک ہی ساتھ رہتے ہیں، اس لیے آپس میں جھگڑا ہونے کا بھی چانس زیادہ ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے قرآن و حدیث کے اندر یہ بات اچھی طریقے سے آئی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، رشتے ناتے کو توڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ آپس میں رہیں گے تو ایک ساتھ رہیں، جب آپس میں رہیں تو ایک ساتھ رہیں، میل محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں۔ جب ہم قرآن مجید کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں صلہ رحمی کے تعلق سے بہت ساری آیتیں ہمیں ملتی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی وہ آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو ایک جان سے بنایا ہے، وخلق منها زوجها اور اس سے اس کے جوڑے کو بنایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اللہ نے پھیلا دی۔ آگے جو اللہ نے کہا اس آیت کے اندر 2 مرتبہ ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا جو ڈر ہے وہ رشتے ناتے کے بارے میں ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ سے ڈرو جس اللہ کے نام پر تم لوگ مانتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اور رشتے ناتے کو توڑو نہیں بلکہ جوڑو، مت توڑو، اس کا خیال رکھو۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر نگران ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رشتہ دار تو زیادہ حقدار ہیں دوسرے رشتہ دار کے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 6،
وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب کے روح سے۔ ہر چیز میں اسے پہلے یاد کیا جائے، تحفے تحائف دیا جائے، مصیبت کے وقت کام آیا جائے، پریشانی کو بانٹا جائے، رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ نیک لوگ ہی رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں۔ اللہ نے کہا سورہ راز سورہ نمبر 13 آیت نمبر 21، وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور نیک لوگ تو وہ ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناطے کو جوڑتے ہیں جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کبھی اللہ نے ڈرایا، دھمکایا اور کہا کہ رشتے ناطے کو کاٹنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے، ہم رشتے ناطے کو کاٹ نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے۔ سورہ محمد سورہ نمبر 47 آیت نمبر 22، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اگر تمہیں زمین کے اندر حکومت مل جائے، زمین میں فساد پھیلاؤ گے ایسا لگتا ہے اور رشتے ناطے کو توڑ دو گے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ رشتے ناطے کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفت یہ بھی بیان کی کہ اس کے ساتھ بھی رشتے ناطے کو جوڑا جائے، ان رشتہ داروں کا بھی خیال رکھا جائے جو رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ رب تمہیں معاف فرمائے؟ یہ صدیق اکبر ہی کے لیے لائق تھا اور انہی کے مقام و مرتبے کے لیے لائق تھا، تبھی تو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم اور آپ کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 22، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جن کو اللہ نے مال دیا ہے اور جو فضیلت والے ہیں، انہوں نے کیوں قسم کھا لیا ہے کہ وہ قریبی رشتہ دار کو نہیں دیں گے، یتیموں کو نہیں دیں گے، مہاجروں کو نہیں دیں گے، مال خرچ نہیں کریں گے، چاہیے کہ وہ معاف کرے، درگزر کر دے۔ کیا تم لوگ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول ہے، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب منافقوں نے تہمت لگایا تھا کہ نعوذ باللہ ان کا صفوان بن معطل کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہے، اس لیے وہ غزوہ ذات الرقاع جو سن 5 ہجری میں ہوا اس میں وہ پیچھے رہ گئی تھی، جبکہ ان کا ہار گم ہو گیا تھا، اس لیے وہ پیچھے تھی۔ اور صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ کے میدان میں کبھی بھی وہ آخری میں آتے تھے تاکہ جو بچا کچا مال رہے اس کو لے آئیں۔ اتفاق سے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ گم ہو گیا، وہ ہار تلاش کرنے کے لیے کہیں گئی، واپس آئی تو دیکھا کہ قافلے والے جا چکے ہیں، تو وہ جہاں سے گئی تھی وہیں سے اونٹنی جب اٹھی تو وہاں ان کا ہار مل گیا، تو وہ وہاں بیٹھ گئی۔ اب قافلے والے تو جا چکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے، صحابہ جا چکے، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری میں جاتے تھے، تو دیکھا یہ تو مائی عائشہ ہے، پھر اپنی اونٹنی آگے بڑھایا اور ان کو بیٹھا لیا اور لے کر قافلے کے ساتھ مل گئے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے کہا کہ آخر ایسا کیوں، مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کیوں رہ گئی؟ تو ان پر جب تہمت لگائی گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے برات کے اندر قرآن مجید کے اندر ذکر کر دیا، سورہ نور کے اندر سورہ نمبر 24 میں آیت اللہ نے اتاری جو کافی نمونہ ہے لوگوں کے لیے، جو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے، ان کی عزت کی طرف سے دفاع کے لیے آسمان سے قرآن کی آیتیں اتاری ہے جو قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ 3 مسلمان بھی شامل ہو گئے، حسان بن ثابت، مستہ بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش، 2 مرد اور 1 عورت۔ مستہ بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خالہ زاد بھائی تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ غریب تھے بیچارے، ان پر مال خرچ کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جب ان کی بیٹی کے اوپر تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہو گئے تو اب انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا، میں مال خرچ نہیں کر سکتا، اور انہوں نے قسم کھا لی۔ ہم اور آپ بھی ہوتے تو یہی کرتے کہ بھئی بیٹی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے تو کیا ہم اسے دے دیں گے مال، بخشیں گے؟ کبھی نہیں بخش سکتے، مال کبھی خرچ کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی ہمارے ٹکڑے پر پلنے والا آدمی میری بیٹی کے اوپر تہمت لگا رہا ہے، ایسا کر سکتے کیا کہ ان پر آپ مال خرچ کریں گے؟ بالکل نہیں، اور کبھی بھی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کام کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری اور کہا کہ یہ مقام صدیقیت کے خلاف ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے اللہ کے نزدیک، یہ ان کے مقام کے خلاف ہے کہ آپ قسم کھا لیں اور غریبوں کو نہ دیں۔ بالآخر جب اللہ نے یہ آیت اتاری
کیا تم پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ معاف فرمائے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں پسند کرتا ہوں، قسم کا کفارہ دیا، پھر دوبارہ وہ ان کو مال دیتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی پر ابھارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتے ناطے کو جوڑنے کے لیے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتے ناطے کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رشتہ ناطا جو ہے، صلہ رحمی جو ہے، وہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے کو جوڑتا ہے، اللہ اسے جوڑ دیتا ہے، اور جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے، اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2555، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ رحم یعنی صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے، پھر وہ کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑ دے گا، یعنی جو رشتے ناطے کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ تو رشتہ داروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلہ رحمی پر ابھارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتے ناطے کو جوڑنے کے لیے کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتے ناطے کو توڑنے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رشتہ ناطا جو ہے، صلہ رحمی جو ہے، وہ اللہ کے عرش سے لٹکا ہوا ہے۔ جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتے ناطے کو جوڑتا ہے، اللہ اسے جوڑ دیتا ہے، اور جو رشتے ناطے کو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2555، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، کہ رحم یعنی صلہ رحمی عرش سے لٹکی ہوئی ہے، پھر وہ کہتی ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑ دے گا، یعنی جو رشتے ناطے کا خیال رکھے گا اللہ اس کا خیال رکھے گا، جس نے مجھے توڑا اللہ اس کو توڑ دے گا۔ تو رشتہ داروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں زیادتی ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں زیادتی دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ روزی روٹی دے، اس کے رزق میں برکت دے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا خیال رکھے، رشتہ داروں سے بات چیت بند نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب الادب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5985، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو کوئی بھی آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دے، اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت دے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ بات یہاں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ بھئی عمر میں زیادتی کا مطلب کیا، رزق میں زیادتی کا مطلب کیا؟ رزق میں زیادتی کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مال دیا اللہ اس میں برکت دے گا۔ عمر میں زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی عمر لکھی ہے اتنے عمر میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نیکی کا کام ہم سے لے لے گا، ہم کو نیک کام کرنے کی توفیق دے گا۔ تو یہ ہے عمر میں زیادتی کا مطلب۔ یا پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر فلاں آدمی نے اپنے رشتہ دار کا خیال رکھا، رشتے ناطے کو اپنایا، تو فرشتے سے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے کہ اس کی عمر میں اور زیادتی ہو گئی۔ یہ فرشتے کے علم میں زیادتی مقصود ہے، نہ کہ اللہ کے پاس تو پہلے سے موجود ہے ہی، اللہ کے پاس پہلے سے موجود ہے کہ اس آدمی کی عمر اتنی ہوگی، لیکن فرشتوں کے علم میں اللہ نے اضافہ کر دیا کہ اس کی عمر اتنی ہے حقیقت میں، لیکن یہ تمام چیز کس وجہ سے ہے؟ رشتے ناطے کو جوڑنے کی وجہ سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، لیکن آپ کو اس کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک کرنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بہت پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2558۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان لی قرابۃ فاصلہم، اللہ کے رسول میرے رشتہ دار ہیں، میں رشتے ناطے کا بہت خیال رکھتا ہوں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ رشتے ناطے کا خیال نہیں رکھتے، میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں۔ ہم اور آپ کو یہ شکایت ہے نا، جی میں تو رشتہ دار سے ملتا ہوں لیکن وہ لوگ میرا خیال نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ صحابی جو آیا اور کہا، جو آدمی جو آیا تھا، اس نے جو کہا، وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، کہ میں اس کے ساتھ بردباری کے ساتھ پیش آتا ہوں، اچھا کرتا ہوں،
وہ میرے ساتھ نادانی کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی میرے رشتہ دار ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کون سا جملہ استعمال کیا اور کیا کہا؟ لَإِن كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تم جو کہہ رہے ہو اگر وہ بات صحیح ہے تو گویا کہ تم اس کے منہ میں آگ پھینک رہے ہو، یعنی آگ ڈالتے جا رہے ہو اس کو، اتنا غلط کام وہ لوگ کر رہے ہیں کہ گویا کہ تم اس کے لیے آگ تیار کر رہے ہو۔ اور یاد رکھو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار ہمیشہ رہے گا جب تک تم اس بات پر قائم رہو گے۔ کتنی اہم بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ تم اگر رشتے ناطے کو جوڑتے چلے جاؤ، وہ لوگ تمہارے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتے ہیں لیکن تم اچھے طریقے سے پیش آتے ہو، تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے لیے لگا ہوا ہے۔ جب تک تم اس کے ساتھ یہ کام کرتے رہو گے تو اللہ کی طرف سے ایک مددگار تمہارے لیے ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے کہ اگر ہم کو کوئی پوچھا تو ہم اس کو پوچھ لیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے، رشتہ داروں کا حقوق تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس کو پوچھتے رہیں، رشتے ناطے ٹوٹ جائے تو ہم جوڑ دیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5991، کتاب الادب، کتاب نمبر 78، لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ فوصلہ، برابری کرنے والا رشتے ناطے کو جوڑنے والا نہیں ہے، جوڑنے والا تو وہ ہے کہ جب رشتے ناطے ٹوٹ گئے، بات چیت بند ہو گئی تو دوبارہ اس نے بات چیت چالو کروا لیا۔ آپ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو، تمہارے کون سے رشتہ دار ہیں، یہ بھی ایک علم ہے۔ تعلموا من انصابکم، سنن ترمذی، کتاب البر والصلہ، کتاب نمبر 25، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعلموا من انصابکم ما تصلون به ارحامکم، کہ تم اپنے رشتے ناطے کا علم حاصل کرو، اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈو تاکہ تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ یاد رکھیے جو کوئی بھی آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرتا ہے، تو اس کا ثواب اسے پہلے مل جاتا ہے، جلدی ملنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، کتاب نمبر 6، باب نمبر 5، حدیث نمبر 440، ان عاجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب کے اعتبار سے، اطاعت میں ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے جس کا پہلے بدلہ ملتا ہے وہ صلہ رحمی کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ حتیٰ ان اہل البیت لیکونوا فجرۃ، یہاں تک کہ گھر والے اگر وہ لوگ فاسق و فاجر ہیں پھر بھی ان کے مال میں زیادتی ہوتی ہے، ان کے تعداد میں زیادتی ہوتی ہے، جب تک وہ صلہ رحمی کرتے رہیں گے۔ جو کوئی بھی آدمی صلہ رحمی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ محتاج ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے لوگوں کو صلہ رحمی کرنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ رشتہ داروں کا خیال رکھنا کیا ہے؟ اگر ماں باپ کافر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کا خیال رکھا جائے۔ آپ کو ایک حدیث میں سناتا ہوں، صحیح بخاری، کتاب الادب، کتاب نمبر 78، باب نمبر 8، اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور وہ بیان کرنے لگی اپنی ماں کا واقعہ۔ اس وقت ان کی ماں مسلمان نہیں ہوئی تھی، بعد میں مسلمان ہو گئی، کہ کہنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، میری ماں چاہتی ہے کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، ان کے ساتھ صحیح طریقے سے رہوں، ان کا خیال رکھوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم صلی امک، جا اپنی ماں کا خیال رکھ۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ رشتے ناطے کا خیال رکھنا کیا ہے؟ یہاں تک کہ اپنے مشرک بھائی کا بھی خیال رکھا جائے۔ صحیح بخاری، کتاب الادب، کتاب نمبر 78، حدیث نمبر 5981۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ ایک جبہ اچھا والا خرید لیجئے تاکہ اس کو آپ پہنا کریں گے جمعہ کے دن، یا جو وفود کی شکل میں لوگ آتے ہیں ملنے، آپ اس وقت پہنا کریں گے۔ آپ نے کیا کہا کہ نہیں، اس کو وہ پہنے گا جس کے پاس اخلاق ہی نہیں ہے۔ تو وہ جبہ لوٹا دیا۔ پھر کہا عمر نے کہ میں یہ جبہ کیوں لوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع کیا کہ وہ آدمی پہنے گا جس کے پاس اخلاق نہیں ہے، انما یلبس ھذی لا خلاق لہ، جس کے پاس اخلاق نہیں وہی پہننے والا ہے۔ جب لوٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کے رسول نے کہا عمر، میں نے تمہارے پاس لوٹایا اس لیے نہیں کہ تم اس کو پہن لو، بلکہ اس لیے لتبیعھا، تاکہ تم بیچ دو، اور لتکسوھا، یا کسی کو پہنا دو۔ اس جبے کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک مشرک بھائی کو دے دیا، کوئی بھائی رہا ہوگا قریب کا یا دور کا، کوئی رشتہ دار رہا ہوگا، اس کو دے دیا۔ تو خیال رکھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی، کتاب المناقب، کتاب نمبر 46، حدیث نمبر 3758، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، من آذا امی فقد آذانی، جس نے میرے چچا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی،
فإنما أم الرجل سنو أبی، کیونکہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ خالہ کا خیال رکھا جائے۔ سنن ترمذی کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 25 حدیث نمبر 1904، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی سے جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور کہا تھا اللہ کے رسول میں نے بہت زیادہ گناہ کر لیا، انی اصبت ذنبا عظیما، بہت بڑا گناہ کر لیا۔ کہا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ حل لک من خالۃ، پھر کہا کیا تیرے پاس خالہ ہے؟ بولا ہاں خالہ ہے۔ کہا جا خالے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ، خالہ کا خیال رکھ۔ اس لیے صلہ رحمی تو یہ ہے کہ خالہ کا خیال رکھا جائے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ ماں باپ کے دوستوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ دوستوں کا خیال رکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 2552، مکہ جا رہے تھے، راستے میں ایک آدمی مل گیا، اس کو اپنا امامہ بھی دے دیا اور اپنے گدھے پر بیٹھا بھی لیا۔ ابن دینار نے کہا اللہ آپ کی اصلاح کرے، آپ نے اس دیہاتی آدمی کو گدھے پر بھی بیٹھا لیا اور پھر اس کے بعد اس کو امامہ بھی دے دیا۔ کہا یہ میرے باپ عمر کا دوست تھا اس لیے میں نے ایسا کیا۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ بیوی کے سہیلیوں کا بھی خیال رکھا جائے۔ صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2435، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک مرتبہ بکری ذبح کی، ارسلوا بها الی اصدقاء خدیجہ، جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے دو۔ صلہ رحمی تو یہ ہے رشتہ داروں کے ساتھ کہ انہیں اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 204۔ آپ نے قریش کے لوگوں کو بلایا، مرہ بن کعب کو بلایا، عبد شمس کو بلایا، عبد مناف کو بلایا، بنو ہاشم کو بلایا، سب سے یہی کہا انقذوا من انفسکم، لوگوں اپنے آپ کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، آگ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ فاطمہ کو بلایا، اسے بھی یہی کہا انقذی نفسکی من النار، تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، میں قیامت کے دن کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ لیکن یہی رشتہ داری ہے، یہ رشتے ناطے کی بنیاد پر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں۔ سامعین غور کرنے کی بات ہے، ناظرین غور کرنے کی بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رشتہ داروں کا خیال رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔